أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو خذوا حذرکم پکڑو تم اپنے بچاؤ کا سامان یعنی اسلحہ وغیرہ فانفروا ثبات دشمنوں کے مقابلے میں علیحدہ علیحدہ ہو کر نکلو او انفروا جمیعا یا سب مل کر اجتماعی شکل میں دشمن کے مقابلے میں نکلو وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ اور بے شک تم میں سے بعض منافق وہ ہیں جو دیر لگاتے ہیں نکلنے میں فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ پس اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہم پر تو بڑا فضل ہو گیا، مجھ پر بڑا فضل ہو گیا اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا کہ میں ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس سے ما قبل آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو انعام یافتہ ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت انعام کرتے ہیں منعم علیہ لوگ جس کا ذکر پہلے اس سے ما قبل درس میں بھی ہو چکا ہے کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن جنت میں بھی انعام کریں گے چند لوگوں کا ذکر کیا من النبیین اس سے مراد نبی ہیں صدیقین والشہداء والصالحین وغیرہ آج کے جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ منعم علیہ لوگوں کی لسٹ میں داخل ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ جو خاص لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ان لوگوں میں شامل ہونا کوئی آسان نہیں ہے بلکہ حکم خداوندی میں ایک جہاد بھی ہے جو بڑا مشکل عمل ہے اور منافقوں پر بہت شاق اور مشکل گزرتا ہے اس پر بھی عمل کرو گے تو ان منعم علیہ لوگوں میں شامل ہوں گے یہ مقصد ہے ما قبل آیت اور اس آیت کا آپس میں ربط یہ ہے کہ پیچھے منعم علیہ لوگوں کا ذکر کیا آگے اللہ نے فرمایا کہ منعم علیہ لوگوں میں شامل ہونے کے لیے حکم خداوندی میں سے جو جہاد ایک بہت بڑا اللہ کا حکم ہے اس پر بھی عمل کرنا ہوگا تب ان منعم علیہ لوگوں میں شمارہ بھی شمار ہوگا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو خذوا حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان پکڑ لو اس آیت کریمہ کا شان نزول یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں جو ضعیف الاسلام لوگ بھی تھے کہ اسلام کے لحاظ سے کچھ کمزور تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے اسلام میں داخل ہونے لگے لیکن جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو ان کے قدم بھی ڈگمگانے لگے کہ اسلام میں رہ کر جہاد تو کرنا پڑے گا جب جہاد فرض ہو گیا تو ان کے قدم پھسلنے لگے حتیٰ کہ بعض مسلمان تو منافقوں کے ساتھ مل کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت بھی کرنے لگ پڑے. تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
کہ ایمان والو جب اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ منافق تمہارے کھلے دشمن ہیں، وہ تمہاری صفوں میں آ کر منافقت کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، خذوا حذرکم، ان کے خلاف اپنے بچاؤ کا سامان پکڑ لو، اسلحہ وغیرہ، اسلحہ چلانا سیکھ لو۔ یہ سارا مراد اس سے یہ ہے کہ جنگی تیاری کرو، جنگ کی تیاری کرو، اس کے لیے جو بھی تمہیں سیکھنا پڑے، تیر اندازی سیکھنی ہے وہ بھی سیکھو، اسلحہ چلانا سیکھنا ہے وہ بھی سیکھو، یہ سب جنگی تیاری ہے۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے میں جتنی تم طاقت رکھتے ہو قوت سے ان کے خلاف اپنی تیاری کو مضبوط کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من قوت سے مراد، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خبردار، اس قوت سے مراد تیر اندازی ہے۔ 3 دفعہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا طاقت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری مضبوط رکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس قوت سے مراد تیر اندازی ہے، تیر اندازی ہے، تیر اندازی ہے، 3 مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک تیر کی وجہ سے اللہ رب العزت 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اب حدیث مبارکہ تو تیر کے متعلق ہے، لیکن اس کا مفہوم وسیع ہے کہ جو بھی جنگی سامان ہے اس کی وجہ سے اللہ 3 لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ پہلا وہ آدمی جو تیر ثواب کی نیت سے بناتا ہے کہ تیر اس لیے بناتا ہے کہ یہ تیر میرا جنگ میں استعمال ہوگا، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ دوسرا وہ خوش نصیب جو تیر کو چلانے والا ہے، اور تیسرا وہ خوش نصیب جو تیر پکڑانے والا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے وہ اٹھا کر تیر دیتا ہے مجاہد کو۔ تو یہ 3 ایسے خوش نصیب ہیں، ایک وہ جس نے ثواب کی نیت سے تیر بنا کر دیا، دوسرا وہ جو تیر چلاتا ہے، اور تیسرا وہ جو تیر پکڑاتا ہے۔ یہ تینوں ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے تو تیر کے متعلق، لیکن اس کا مفہوم وسیع ہے کہ جو بھی سامان جنگ کے لیے استعمال ہو، اب وہ سامان بنانے والا ثواب کی نیت سے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اس اسلحے کو استعمال کرنے والا جنگ میں وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور اس اسلحے کے ضرورت کا جو سامان ہے وہ پکڑانے والا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ مثال کے طور پر آج کل بندوق ہے، اگر بندوق جو بناتا ہے ثواب کی نیت سے کہ یہ میری بندوق جہاد میں استعمال ہوگی، جنگ میں استعمال ہوگی، دشمن کے مقابلے میں استعمال ہو، اب اس کو بھی ثواب ملے گا۔ جو وہ بندوق استعمال کرے گا جنگ میں اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اب اس بندوق کو چلانے کے لیے گولیوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو آدمی وہ گولیاں پکڑائے گا وہ بھی قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اور مجاہد کے متعلق تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو آدمی جہاد میں نکلتا ہے، لیکن 2 شرطیں ہیں کہ اس کا ذہن اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری ہو، دنیا کا مال و متاع نہ ہو کہ جہاد کروں گا، جنگ کروں گا، اگر فتح ہو گئی تو مال ملے گا، مال غنیمت حاصل ہوگا، مجھے فائدہ ہوگا، یہ مقصد نہ ہو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندگی اور فرمانبرداری اطاعت مقصد ہو۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ ایسا خوش نصیب آدمی ہے جو جہاد میں نکلتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت 2 چیزوں میں سے ایک چیز کے ساتھ اسے ضرور لوٹائیں گے، یعنی اللہ رب العزت اس کو اپنے ذمہ میں لے لیتے ہیں، یا تو اسے ثواب اور مال دے کر لوٹا دیں گے کہ ایک جنگ میں جانے کا ثواب، اور دوسرا فتح کی صورت میں مال غنیمت اسے مل جائے گا، اور دوسرا یا تو پھر اللہ یہ انعام دیں گے کہ شہادت کی صورت میں اگر وہ شہید ہو گیا تو کل قیامت کے دن اللہ اسے جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ تو بڑا مقام ہے مجاہد کا بھی، جہاں مجاہد کا مقام ہے اسی طرح جنگ کی تیاری کرنے کا بھی بڑا مقام ہے۔ جس طرح قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ طاقت کے ساتھ جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ جنگ کے لیے جو سامان استعمال ہوتے ہیں اس کی تیاری کرو، اس کو سیکھو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے کے لوگوں کی طرف خط لکھ کر بھیجا کہ اپنی اولاد کو تیراکی اور گھوڑ سواری سکھاؤ، کہ تیراکی بھی جنگ میں کام آتی ہے اور گھوڑ سواری یہ بھی جنگ میں کام آتی ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ اپنے اولاد کو مجاہد بناؤ، جہاد کے لیے ان کو ہر وقت تیار رکھو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا، علیحدہ ہو کر جنگ کے لیے نکلو دشمن کے مقابلے میں، یا ایک جماعتی صورت بنا کر ایک پورا
دتھا بنا کر، ایک دستہ بنا کر، پورے ایک جہاد جنگ کی صورت بنا کر، یعنی مقابلے میں ایک اجتماعی شکل میں جنگ کرو، دونوں صورتوں میں دشمن کے مقابلے کے لیے اپنی تیاری مضبوط رکھنی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، بعض منافق مسلمانوں میں سے ایسے ہیں جو دیر لگاتے ہیں جنگ میں جانے سے۔ اب مراد تو اس سے منافق ہے، لیکن اللہ نے ان کو مسلمانوں میں جہاں ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے وہاں ہی ساتھ ان کا ذکر کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافق ہوتا ہی وہ ہے جو ظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کرتا ہے لیکن اندر اندر سے وہ منافق ہوتا ہے، اسلام کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کا ذکر بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا، چونکہ وہ اظہار تو اسلام کا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بعض منافق ایسے ہیں جو جنگ میں جانے میں دیر کرتے ہیں، پھر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا مال و متاع ہوتا ہے۔ دیر کرتے ہیں کہ اگر تو صورت نظر آ رہی ہے کہ جنگ فتح کی طرف جا رہی ہے، پھر وہ فوری شریک ہو جاتے ہیں اور مال غنیمت حاصل کر لیتے ہیں۔ دیر لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کو اس جہاد میں، اس جنگ میں کوئی مصیبت پہنچ جائے نا تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر تو بڑا فضل کیا، شکر ہے ہم جنگ میں شریک نہیں ہو، وگرنہ ہم بھی اس مصیبت کا شکار ہو جاتے۔ یہ ان کی عادتیں ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اصل میں اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی تقدیر میں جو تکلیف لکھی ہوئی ہے وہ آ کر ہی رہے گی، چاہے انسان اس سے جتنا بھاگ لے، جو تکلیف انسان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے وہ آ کر ہی رہے گی۔ اگر موت انسان کی جنگ پر لکھی ہوئی ہے تو وہ آ کر ہی رہے گی۔ اگر اس کے مقدر میں غازی ہونا لکھا ہوا ہے تو جنگ میں جتنی بھی لڑائی ہو جائے، جتنی بھی مشقتیں برداشت کر لے، اگر اس کے مقدر میں غازی ہونا لکھا ہوا ہے تو اللہ اس کو ضرور غازی بنائیں گے۔ ابن کثیر نے یہاں اس آیت کریمہ کے متعلق، اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، بس اسی واقعے کو ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک عورت تھی، وہ حاملہ ہوئی، یعنی بچے کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو اللہ نے اس کو بچی کی نعمت سے نوازا کہ لڑکی اس کو عطا کی۔ اب اس عورت کی ایک ملازم تھا، اس عورت نے اپنے ملازم کو کہا کہ باہر سے آگ لے کر آؤ۔ اب وہ ملازم باہر گیا آگ تلاش کرنے کے لیے، تو ایک نوجوان اس کے سامنے آیا، ایک انسانی شکل میں کوئی انسان آیا اور اس نے کہا کہ اس عورت کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ملازم کہ اس کو اللہ نے بچی کی نعمت سے نوازا ہے، لڑکی عطا کی ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، اب وہ چاہے فرشتہ تھا، اس کی حقیقت کا معلوم نہیں، تو وہ آدمی کہنے لگا، وہ جو باہر سے آیا تھا ملازم کو کہنے لگا یاد رکھنا یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے یہ 100 آدمیوں سے زنا کرے گی اور مکڑی کی وجہ سے، ایک مکڑی کی وجہ سے اس کی موت آئے گی۔ اب ملازم تو پریشان ہو گیا کہ جب اس نے بڑے ہو کر زنا ہی کرنا ہے تو کیوں نہ اس کو ابھی سے ہی مار دیتے ہیں تاکہ یہ بہتان ہمارے اوپر آئے ہی نہیں۔ اب وہ ملازم گیا، چھری لے کر اس بچی کو مارنے کی کوشش کی، اس کا پیٹ کاٹا، لیکن فوری اور پیٹ کاٹ کر بھاگ گیا اور فوری جو اس کی ماں تھی اس نے اس کے جو اس وقت کا طریقہ تھا ٹانکے لگائے اور اس کی جان بچا دی، اس کو اللہ نے ایک نئی زندگی دے دی۔ اب وہ بچی بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، اور وہ ملازم اس کی ملازمت چھوڑ کر بھاگ گیا کہ میں نے تو بچی کو قتل کرنا تھا، لیکن وہ مری نہیں۔ اب وہ ملازم بھاگ گیا، دوسرے کسی علاقے میں چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ دوبارہ اس علاقے میں واپس آیا اور شادی کرنا چاہتا تھا تو اس نے وہاں کی ایک بڑھیا عورت سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور شادی بھی اس سے کروں گا جو اس علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوگی۔ اب اتفاقاً جس بچی کو یہ مارنا چاہتا تھا وہ بچی بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، اور اس کو اللہ نے بڑا حسن و جمال سے نوازا تھا۔ اس بڑھیا نے مشورہ دیا کہ فلاں جگہ میں ایک لڑکی ہے بڑی حسن و جمال والی ہے، اس سے شادی کر لو۔ شادی ہو گئی، اللہ کا حکم تھا، شادی ہو گئی۔ اب جب اس لڑکی نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو تو اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں رہتا تو ادھر ہی تھا لیکن میں ایک عورت تھی، اس کا میں ملازم تھا، اس کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی وغیرہ، اس نے سارا واقعہ سنایا۔ تو اس لڑکی نے کہا میں وہی بچی ہوں جس کو تو نے مارنا چاہا تھا کہ یہ زنا کرے گی وغیرہ، جس وجہ سے تو نے مارنا چاہا تھا، تو میں وہی بچی ہوں، آج جوان ہوئی اور تیرے ساتھ شادی ہو گئی ہے۔ اب وہ آدمی کہتا ہے، وہ اس ملازم نے اس کو بتایا، اچھا پھر میں تجھے ایک راز کی بات بتاؤں جس وجہ سے میں تجھے مارنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے وہ راز بتایا کہ ایک آدمی مجھے ملا اور اس نے کہا یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے اس نے 100 آدمیوں سے زنا کرنا ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ اس نے کہا ہوا تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہے لیکن مجھے تعداد کا پتہ نہیں کہ کتنی مرتبہ میں زنا کر چکی ہوں۔
اب دیکھو یہ بھی بات سچی ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ دوسری اس آدمی نے مجھے بات یہ کہی تھی کہ تیری موت جو ہے ایک مکڑی کی وجہ سے ہوگی۔ اصل میں جو میں اس واقعے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آدمی کی موت جس طریقے سے لکھی ہوتی ہے اسی طریقے پہ آ کے ہی رہتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ جو آدمی انسانی شکل میں آیا وہ فرشتہ ہو اور اللہ کا پیغام دینے آیا ہو اس ملازم کو وغیرہ، جو بھی ہے، بس ایک واقعہ ذکر ہوا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ اب ہوا کیا، اس ملازم نے اس عورت، اس لڑکی کے لیے ایک خوبصورت محل بنایا اور بڑی صفائی ستھرائی کا انتظام کیا کہ کہیں سے بھی مکڑی کوئی جالا نہ بنا سکے۔ کیا مطلب تھا؟ مقصد اس کا یہ تھا کہ تاکہ جو اس کی موت جو اس آدمی نے مجھے بتائی تھی اس کی صورت ہی پیدا نہ ہو کہ مکڑی کہیں سے آئی نہیں۔ اتفاقاً اس کے کمرے میں ایک مکڑی نے جالا بنانا شروع کر دیا۔ اس لڑکی نے کہا تو مجھے مکڑی سے ڈراتا ہے، یہ لے میں مکڑی کو مار دیتی ہوں۔ اب اس آدمی، اس اور لڑکی نے مکڑی کو اپنے پاؤں کے نیچے روکتے ہوئے مار دیا۔ اب ہوا کیا، اس مکڑی کے ڈسنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اب اس واقعے سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ سمجھایا کہ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر انسان کی موت مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو انسان جتنی بھی سہولتیں پیدا کر لے اپنے آپ کے لیے، وہ موت اس کو اسی وقت آ کر ہی رہتی ہے۔